پاکستان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے، اور پولیٹیکل سے بھی زیادہ اس وقت پاکستان کی جو جوڈیشل صورتحال ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جوڈیشری کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز پائے جا رہے ہیں، ججز بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس وقت پورے میڈیا میں بھی سب لوگ اسی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بالکل پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ اس وقت بہت ہی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اسی پہ بات کریں گے، پاکستان سے سینئر جرنلسٹ ثاقب بشیر نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا واقعی اس وقت پاکستان کی عدلیہ، ملک تو نازک دور سے گزرتا ہی ہے، لیکن کیا پاکستان کی عدلیہ بھی اس وقت نازک ترین، کمزور ترین دور سے گزر رہی ہے؟ عدلیہ جو ہے وہ اس کی بالکل بنیاد سمجھنے کے لیے کہ جس طرح 26ویں ترمیم آئی اور اس کے بعد یہ مختلف قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، ججز کے خطوط آ رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں ججز، تو اس کا جو اثرات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو آئین ہے، آئین کے جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئین کا بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ اسٹیٹ کے 3 پلرز ہمیں بتاتا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ جوڈیشری ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، ایک مقننہ ہے۔ تو جو عدلیہ ہے اس وقت عملی طور پر وہ ایگزیکٹو کا ایک ماتحت ادارہ بظاہر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، اور ایگزیکٹو جس کو چاہ رہا ہے اس کو جج لگا رہا ہے۔ وہ آپ نے سندھ ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کا تاثر دیا گیا کہ ان کی جو تعیناتیاں ہوئی ان کی سیاسی وابستگیاں بھی کہیں نہ کہیں تھیں ماضی میں۔ تو اسی طرح جو بینچز بناتے ہیں، جو ججز کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جو انٹینٹ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ کہ اگر فرض کریں کہ روٹین میں اگر ججز ٹرانسفر ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک خاص ٹائمنگ کے ساتھ کہ ایک جو چیف جسٹس ہیں وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو ان کی جگہ اسپیشل جو ہے وہ 15 نمبر کے جو جج ہیں ان کو لانا، کیونکہ ان کی ایج یا ان کی سینئرٹی یہاں پر موجود ججز سے زیادہ بنتی ہے، اور ان کو یہاں پہ اگلا جو بظاہر جو پلان لگ رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عدلیہ کو اوور آل کمزور کر رہی ہیں۔ اور جو آپ نے ابھی موو دیکھی آئی ایم ایف کی، وہ اس کا تناظر بھی یہی ہے۔ اب آئی ایم ایف کا مشن یہاں پہ وہ جو ریویو مشن ہے وہ نہیں آیا، بلکہ آئی ایم ایف کا ایک مشن یہاں پہ آیا ہے جو وہ اسیس کر رہا ہے مختلف اداروں، مختلف وزارتوں، محکموں، اور خاص طور پر عدلیہ سے متعلق بھی انہوں نے میٹنگز، چیف جسٹس یا فریدی سے میٹنگ ہوئی ان کی، اسی طرح جو جوڈیشل کمیشن پاکستان سے میٹنگ ان کی ہونی ہے ان کے ممبران سے، اس میں انہوں نے اسیسمنٹ لینی ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، پھر جو رول آف لا ہے، انٹیگریٹی ہے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھنی ہے۔ تو ایک تو چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے ملاقات کی، اس کے بعد انہوں نے جو صحافیوں سے بھی بات کی، اور اس میں تاثر یہ ملا کہ ان کی جانب سے کافی سخت سوالات بھی آئے ہیں۔ تاثر یہ ملا، اگرچہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ عدلیہ بالکل آزاد ہے اور سب کچھ اوکے ہے، سب کچھ بہترین چل رہا ہے، تو پریس ریلیز میں تو یہی آیا، لیکن ان کے جو پریس جو میڈیا کے ساتھ ان کی انٹریکشن تھی اس میں یہ تاثر ملا۔ مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے جب ایک سوال انہوں نے یہ بھی ایک جواب میں کہا، ایک سوال کے جواب میں، کہ جو ماتحت عدلیہ ہے، مطلب جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، ضلعی عدالتیں ہیں، وہ ہائی کورٹس کے انڈر ہے۔ تو یہ سوال، یہ جو بات ہے، یہ اس طرح کا تناظر جو ہے وہ بظاہر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں، ان ہائی پروفائل کیسز کو ابھی تک جو ماتحت عدلیہ ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے، اس نے ہی ہینڈل کیا ہے۔ تو اس کا تناظر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر عمران خان کے خط کو اچانک جو ہے وہ ٹیک اپ کر لینا، اور اس سے قبل بھی ان کے خطوط آتے رہے ہیں، کیسز آتے رہے ہیں، وہ بہت ساری رپورٹس بھیجتے رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے کہتے رہے ہیں کہ سو موٹو لیں۔ آج تک ہمیں نہیں پتا کہ کبھی جو ہے وہ کوئی سیریس لیا گیا ہو کسی خط کو، لیکن اچانک ایک خط کو سیریس لینا، اس کے پیچھے ایک پورا تناظر بظاہر لگتا ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کا مشن یہاں پہ آیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ پہلی دفعہ وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہم پچھلے 2-2.5 ماہ اگر دیکھیں تو یہاں کے جو سفارتی حلقے ہیں اسلام آباد کے، وہ کورٹ رپورٹرز کے ساتھ انٹریکشن اور جو کورٹ سے متعلقہ معاملات، باتیں، چیزیں، وہ ڈسکشن چل رہی تھی، وہ اسیسمنٹ لے رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو پاکستان میں یہ انڈیپینڈنٹ جو بات کرنے والے لوگ ہیں،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہی اور معاملات اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کنٹرول بڑھ رہا ہے جوڈیشری پر، اور ایگزیکٹو اپنی مرضی کے ججز کی تعینات میں اور سارے معاملات جو ہے وہ کر رہا ہے، اور ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آ گئی ہر چیز. تو یہ سوالات اٹھ رہے تھے. اب آئی ایم ایف کا مشن بھی آیا ہے اور اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب گورنمنٹ جو ہے ایگزیکٹو ہے اس کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ جوڈیشری کے ذریعے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اگر لوپ ہولز ہیں، کچھ irregularities ہیں، کوئی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے تو وہ عدالتوں میں ہی جاتی ہے اور عدالتیں ہی ان کے ماتحت ہوں تو پھر ان کا چیک اینڈ بیلنس تو ختم ہو گیا. تو اس لیے جو اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے ملک کی وہ ایک آزاد عدلیہ اور آزاد اداروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ یقینی طور پر آئی ایم ایف کے مد نظر ہوگا اور اسی لیے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. اور اوور آل تو جو جوڈیشری جس طرف بڑھ رہی ہے اب یہ کب ریورس ہوگا یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جس طرف بڑھ رہی ہے میرے خیال میں سوالات بہت ہیں جوڈیشری کے حوالے سے کہ یہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں آ رہی ہے، کچھ آ چکی ہے. جی یقیناً ثاقب شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ڈیٹیل میں اس معاملے کو اور خاص طور پہ جو آئی ایم ایف کا وفد بھی وہاں پہ موجود ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی. ثاقب شیخ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ اور خاص طور پہ جو ججز ہیں ان میں ایک بے چینی تو نظر آ رہی ہے، تو چیف جسٹس صاحب کو بھی اس بات کا ادراک ہے، وہ جانتے ہیں، ان کو احساس ہے کہ ایک بے چینی سی پائی جا رہی ہے اور اس سے عدلیہ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. عملی طور پر میں آپ کی عملی تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 21 اکتوبر کو یہ آئینی ترمیم آتی ہے اور 24-25 کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو ان کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک ہمیشہ سے ماضی میں یہ ہوا ہے کہ بینچ 1 جو ہے سپریم کورٹ کا وہ مرکز نگاہ ہوتا ہے، وہاں سے خبریں نکلتی ہیں، چیف جسٹس کے پاس بڑے کیسز لگے ہوتے ہیں. 25 اکتوبر سے لے کر آج تک 11 فروری ہے آج تک مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں ایک دفعہ بھی ان کی عدالت میں گیا ہوں. اسی طرح بہت سارے کورٹ رپورٹرز بلکہ میجورٹی کورٹ رپورٹرز کیونکہ ان کے سامنے کیسز تو ہوتے ہی نہیں ہیں، آئینی معاملات سارے آئینی بینچز کے پاس ہیں، باقی کیسز بھی روٹین کے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور باقی وہ ضلعی عدلیہ اور ادھر مختلف وفود سے مل رہے ہیں، وکیلوں سے مل رہے ہیں، آئی ایم ایف سے مل رہے ہیں اور یہ چیزیں نبھا رہے ہیں. اس سے آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے کیا ہے. اچھا یہ عدلیہ کی صورتحال ہو گئی، اب عمران خان کی بھی بات کر لیتے ہیں. ان کے اوپر بھی کیسز میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اگر کوئی کیس کمزور لگتا ہے تو اسی نوعیت کا اسی ٹائٹل کا ایک نیا کیس بھی بن جاتا ہے، تو ان کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں سے؟ اب مذاکرات تو کہیں پر کامیاب نہیں ہو رہے، کوئی عدالتوں سے ریلیف ملتا، کہیں سے بھی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کے جتنے خطوط تھے اس سے پہلے ان خطوط کو اس طرح لفٹ نہیں کروائی گئی، اگرچہ وہ بڑے سیریس نیچر کے خطوط تھے. اب کی بار بھی جو خط لکھا گیا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے جو خطوط لکھے گئے ہیں ان ساروں کا جو وہاں پہ تھا لکھا ہوا کنٹینٹ تھا وہ سارا یہاں پہ موجود ہے. اس میں 9 مئی بھی موجود ہے، اس میں 26 نومبر بھی موجود ہے، اس میں 8 فروری بھی موجود ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے. 26 نومبر کے حوالے سے خاص طور پر جو ان کے لوگ جو ہے وہ اس میں فوت ہوئے کسی نہ کسی طرح یا زخمی تھے یا جو بھی صورتحال بنی، اسی طرح وہ 9 مئی کے حوالے سے بھی اسی طرح ہی کہتے ہیں. اور وہ انہوں نے بہت سارے ساتھ وہ یو ایس بی کی انہوں نے بات کی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہ اس میں بڑے جب وہ سیریس نوعیت کے انہوں نے چیزیں رکھی ہیں. تو اس میں بڑا اہم خط ہے. اب آپ نے جو بات کی کہ ان کو ریلیف مل جائے گا، ریلیف والی بات جو ہے جو عدلیہ میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس پہ بڑے پیمانے پر، اس میں ایک جو وجہ ہے میں سمجھتا ہوں اور بڑی وجہ ہے وہ وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل رہے تھے ان کا راستہ یا تو روکا جائے یا پھر ان کو ڈیلے کیا جائے. تو اس لیے مجھے ویسے بہت بڑا کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا. جی ثاقب بشیر صاحب بالکل آخر میں آپ مختصراً جو پیکا ایکٹ ہے اس کے حوالے سے جو سٹرگل اس وقت جرنلسٹ کر رہے ہیں آپ بھی ان میں شامل ہیں، آپ بتا دیجیے گا کہ اور عدالت میں بھی وہ معاملہ آپ لوگ لے کے گئے کہ اس سب کے نتیجے میں وہ کچھ ریورس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس میں ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے. بات وہی ہے کہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں جوڈیشری میں، اس کے اثرات ہمیں ہر جگہ پہ ہر وقت ہر لمحے نظر آئیں گے. پیکا ایکٹ کی جو ترامیم ہے ان میں مجھے تو کہیں قریب ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
अगर तो हुकूमत वक़्त को कोई रहम आ जाए सहाफ़ियों पर, या सहाफ़ी उस लेवल पर हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है वो एहतजाज कर ले और हुकूमत वक़्त को मजबूर कर दे कि वो जो है वो इस जो कानून साज़ी की है इसमें कुछ तरमीम लाएँ, कुछ जो है वो चीज़ें क्लियर करें, तो फिर ही बात हो सकती है। मुझे अदालतों से वैसे रिलीफ़ की तवक्को नहीं है। माज़ी में जो जजेस थे, कम से कम हम ये कह सकते थे कि हमें रिलीफ़ की तवक्को है। लेकिन अब की बार जो है वो सूरत-ए-हाल टोटल मुख्तलिफ है। 26वीं, मैं हमेशा से कहता हूँ, 26वीं आनी तरमीम हो, मुख्तलिफ किस्म की कानून साज़ी हो, मुख्तलिफ किस्म के जो मामलात हैं, स्टेप्स हैं हुकूमत वक़्त के, वो इसलिए नहीं किए गए कि सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी ज्यों की त्यों ही। तो वो ज्यों की त्यों चीज़ें नहीं चलने वाली, और उसमें एक पैका भी है, और पैका हमें फिर खुद ही मोहतात होना पड़ेगा इसको, ताकि इसमें जो इतना खुला-डुला रखा गया है, कंप्लेनेंट कौन होगा, कंप्लेंट कैसे होगी, कैसे कार्रवाई होगी, कहाँ पे आप बोल सकते हैं, आपकी तनकीद को भी वो किसी इल्ज़ाम के ज़ुमरे में लेकर कार्रवाई कर दें, कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दे दूर-दराज इलाकों में। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एंगल्स हैं इस पैका की, जो जिसको कहा जाता है कि काला कानून है, इसी वजह से कहा जा रहा है। लेकिन अदालतों से मुझे वैसे उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ थे।